سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم بات کرتے ہیں اخلاقیات کی، ہم بات کرتے ہیں احکام الہی کی، ہم بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث و سنت کی، ہم اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، مگر آج اس موضوع کو ہم اس انداز سے رکھیں گے کہ میں اور آپ کسی کا لگایا ہوا پودا ہو سکتے ہیں، اگر اس پودے کی صحیح تربیت، صحیح نگہداشت ہوتی ہو تو پھر وہ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آج کو چھوڑ کے مستقبل کی بات کرتے ہیں جو ہمارا کل ہے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں۔ تربیت اولاد کے موضوع پہ بات کر لیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت اولاد کو دینی فریضہ قرار دیا ہے۔ بچے کا نام رکھنا ہو یا پھر اس کی تربیت کا وہ حصہ کہ جس میں وہ 7 سال کا وقت گزارتا ہے، اس کے بعد اور پھر اس کی انتہا تک ماں باپ کی ذمہ داری لگائی ہے۔ یہی نہیں کہ ماں باپ کا کام ہے اس کو کھلانا پلانا، بلکہ اس کی پرورش کرنا، اس کی روحانی، جسمانی، ذہنی اور افکاری سطح کو بلند کرنا۔ یہاں تک کہ تربیت اولاد کے حصے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، وہ مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ابھی تو اولاد کی بات ہو رہی تھی، آپ نے یتیموں کے حوالے سے بھی پرورش کی ذمہ داری دی ہے، اور وہاں بھی صرف کفالت نہیں ہے، یعنی وہ کفالت جو مالی انداز سے ہوتی ہو، بلکہ اعتدال کرنا، تواضع رکھنا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر اپنے ساتھیوں میں جاؤ واپسی لوٹ کر تو اپنے بچے کو ایسے نہ پکارو کہ جی بابا آ گئے، اور ان کے سامنے وہ بچے بھی ہوں اگر کہ جو یتیم بچے ہوں تو ان کو محسوس نہ ہو کہ بابا آ گئے تو ہمارے نہیں آئے۔ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، آج ہم خواتین سے خاص طور سے جاننا چاہیں گے کہ تربیت اولاد میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے، والدین کا کیا کردار ہو سکتا ہے، پھر تربیت اولاد ہو کیسے سکتی ہے دین کے آئینے اور زاویے میں۔ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کی اس خوبصورت سے پروگرام میں تشریف فرمائیں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتی ہیں، مختلف محافل میں بطور ذاکرہ تشریف لے کے جاتی ہیں، اور پھر ذکر بھی اہل بیت کا کرتی ہیں، یہ بھی خاصہ ان کو حاصل ہے۔ جی بالکل، ذاکرہ سائرہ عابدی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان کو، اور یہ بھی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ببانگ دہل گفتگو فرماتی ہیں دین کامل کے حوالے سے، اور پھر تربیت کے خاص پہلو جو والدین سے جڑے ہوئے ہیں اس کے ریفرنس کو کوٹ کرنے کے لیے، بہت ہی ریلیونٹ گفتگو کرنے کے لیے، سیاق و سباق اور پس منظر سے جڑی گفتگو کرنے کے لیے، اور دین احکام الہی کو سمجھنے کے لیے آج پروگرام میں تشریف فرمائیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں جناب جیہان شاہ صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں بتائیے کہ تربیت اولاد کے لیے چنیدہ طور پہ کیا چیزیں ہیں جس کا دین نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس کو ہم نے ملوز خاطر رکھنا ہے، یعنی یہ میں نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ تربیت اولاد کیا کیا ذمہ داریاں لے کر آتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسول الصادق الامین، اما بعد۔ تمام ہی دیکھنے والوں کو، پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا ہے کہ تربیت کا مطلب کیا ہے، اس کے معانی کیا ہیں۔ تربیت کا جو لفظ ہے وہ ربا سے نکلا ہے، ربا، جو کہ رب العالمین بھی ہے، رب البیت بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم رب العالمین کے پہلے کر لیں تو وہ جو پورے جہانوں کو پالنے والا ہے، اور کس طرح سے پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ تدریجاً کمال تک لے کے گیا، اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ تو یہ رب البیت کا جو لفظ آتا ہے یہ ایک باپ کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں سے یہ فرائض اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن حکیم سے اگر ریفرنس لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہاں پر تربیت کا جو رب کا جو لفظ آیا ہے، اور جو قصص آتے ہیں وہ سارے کے سارے باپ سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں، میجورٹی جو آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رب البیت باپ ہے، باپ کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں، تربیت وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی ہمیں اپنے جو ارد گرد ماحول میں زیادہ تر یہ ملتا ہے کہ یہ تربیت کا جو ذمہ ہے وہ زیادہ تر ماؤں کی طرف دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے دین نے اس کے اوپر کس طریقے سے قرآن حکیم میں آیا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تو یہ کہ اپنے آپ کو
اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ آ گئی تربیت میں کہ آپ نے شرک باللہ اور آپ نے توحید کا جو ایک پودا ہے اس کو غرس کر دینا ہے ان کے سینوں میں صحیح انداز سے۔ یہ تربیت کا سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے۔ میں اس سے پہلے اس گفتگو کو یہاں پہ تھوڑا سا پاز کر کے سب سے پہلے ایک میں یہ چیز کہوں گی کہ کچھ مراحل ہیں، کچھ کہ کس طرح سے کب سے تربیت اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو تربیت جو اولاد کی اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے تب سے تربیت اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ ایک ماں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، ایک باپ کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بچہ ارد گرد کے سارے ماحول کو تب سے آبزرو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، کیا سن رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا کس بات پہ کیا ریئیکٹ کر رہی ہے، اس کو کس طرح سے جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ اس کا کس طرح سے خیال کر رہے ہیں، اس ہر بات کا جس کا کہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اس کو سوچا بھی نہیں جاتا ہے کہ جو یہاں سے اس بچے کی تربیت اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ ایک یہاں سے سلسلہ اسٹارٹ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے آپ اگر قصص اٹھا کے دیکھیں تو ان کی مائیں پوری رات بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ بچے پیدائشی طور پر بڑے بڑے علماء کی مثالیں ہیں جو حافظ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ تربیت ماؤں کی تھی، یہ اس طرح کی تربیت تھی کہ وہ حافظ، ایسے بہت سارے اسماء ہیں، میں ان کو اگر کوٹ کرنا چاہوں تو وہ بہت بڑے بڑے علماء کے ہیں کہ وہ حافظ پیدا ہو رہے ہیں، ان کو پیدائشی طور پر حفظ ہے۔ اب اس کے بعد جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب العراق، کہ ماں کی گود جو ہے نا وہ ایک مدرسہ ہے بچے کے لیے، وہیں سے ہی بچے کی پھر اب گود سے ہی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ دودھ پلا رہی ہیں، آپ کوئی کام کر رہی ہیں، آپ کھیل رہی ہیں، آپ کی اس ہر چیز میں آپ کی تربیت شامل ہونی چاہیے۔ آپ کے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ میں سائنٹیفکلی پروون ہے کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی بچے کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ اس سے بھی سیکھ رہا ہے، وہ تب سے ہی سیکھنا شروع ہو جاتا ہے ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ اب وہ آپ کی گود سے نکل کے جب وہ آگے دنیا میں قدم بڑھاتا ہے تو پھر وہاں سے مزید مراحل جو ہیں وہ تربیت کے شروع ہوتے ہیں۔ بے شک ایسی ہے۔ اچھا ذاکرہ سیدہ سائرہ عابدی صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے کہ ماں باپ مل کے اچھی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل تو بچے کی پرورش سیل فون کرتا ہے یا ڈاکومنٹری کرتی ہے یا نیٹ کرتا ہے یا گیمنگ زون کرتا ہے۔ بچے کی تربیت میں ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کس طرح سے ایک شرعی تقاضا ہے جس کو وہ پورا کریں؟ بچے کی تربیت کے حوالے سے آپ نے بڑا خوبصورت سوال مجھ سے پوچھا۔ میں کہنا چاہوں گی ہر چیز جو ہے نا وہ پری پلان چلتی ہے۔ آپ ایک دم سے کوئی کام ہو جائے یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اس کی علت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اگر ایک والدین یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے، ظاہر سی بات ہے اولاد پلان کی جاتی تو اس سے پہلے ایک مرد کے لیے لازم یا اسی طرح سے ایک عورت کے لیے لازم کہ اگر وہ اپنی اولاد کو، میں آپ مثال دے رہی ہوں کہ ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کی اولاد عالم دین ہو، تو یقیناً اس کو ایک ایسے جو شوہر ہے اس کا چناؤ کرنا پڑے گا کہ جس کا رجحان بھی دین کی طرف ہو۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بہترین ہو تو آپ نے اپنے جوڑے کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے۔ لہٰذا شادی سے پہلے کا چناؤ کہ وہ زوجہ جو ہے وہ دینی ہو تو پھر اولاد جو ہے بہترین ہوگی۔ یعنی کہ ماں اگر بہتر ہو، یعنی مثال دی جاتی ہے کہ ماں اگر فاطمہ تو زہرا ہو تو کتاب ہستی میں ہمیں حسن و حسین جیسی اولاد نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن میں ان خواتین کا بھی ذکر ہے، مثال دی جاتی ہے جیسے کہ زوجہ نوح ہے کہ اگر ماں اچھی نہ ہو تو اولاد کیسی ہوگی۔ جناب نوح کی اولاد جو ہے بیرا روی کی طرف گامزن نظر آتی تھی۔ تو سارا کا سارا ایک گھر کا جو نظام ہے وہ ماں باپ کے تعلقات پر، ماں باپ کی جو چال چلن ہے اس کے اوپر منحصر کرتا ہے، لیکن مرکز جو ہے وہ ذات عورت کی آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، خاندان، معاشرے کی اکائی جو ہے خاندان ہوتی ہے، یعنی پورے معاشرے کی اکائی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یونٹ دیکھتے ہیں تو وہ خاندان ایک فیملی نظر آتی ہے، اور فیملی میں کون ہے مرکز؟ عورت۔ دیکھیں عورت اچھی ہوگی تو گھر کا نظام اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم خالق پروردگار عالم کو کہتے ہیں نا، بہترین پلانٹ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ پروردگار عالم کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے رسول میں یہ زمانہ بناتا، یہ مکانہ بناتا اگر تو نہ ہوتا۔ پھر کہا کہ اے رسول مرتضیٰ نہ ہوتے تو مصطفیٰ نہ ہوتے، میں نے آپ کو بنانے کے بعد آپ ہی کے نور سے مرتضیٰ کو بنایا۔ اور پھر کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو مرتضیٰ نہ ہوتے، کیونکہ فاطمہ کا جو شوہر ہے وہ مولا کائنات سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی طریقے سے کہا کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو مرتضیٰ نہ ہوتے۔ گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو مرتضیٰ نہ ہوتے، مرتضیٰ نہ ہوتے تو مصطفیٰ نہ ہوتا۔ پروردگار عالم نے اگر اپنی پہچان بھی کروانا چاہی تو کس سے کروانا چاہیے؟ ایک عورت کی ذات کو مرکز بنایا۔ اس طریقے سے گھر کو جب ہم بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز پلان کرنی، ایک بہترین اولاد ہمیں چاہیے، تو اس کا مرکز و محور ایک عورت کی سیرت ہی ہوتی ہے۔ عورت کی سیرت ہی مرکزی کردار ادا کرتی ہے گھر کی
گھر کو گھر بنانے میں اور اس کو مکان سے گھر کا درجہ دلانے میں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ عالم اسلام، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ حضور محور کائنات ہیں، مصدر کائنات ہیں، آپ کے ہونے کی سبب یہ سب کچھ ہے. اور ایسا یعنی کہ اگر دیکھا جائے حضور کے اپنے گھر میں، یہ یقیناً آپ کی اپنی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات بارونق ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ حضور اگر ایک پل کے لیے معراج کے سفر پہ جائیں تو کائنات کی روح جیسے کا عالم ہے آپ کا، اور وہ روح بالکل تھم سی جاتی ہے، کائنات اپنے وقت پہ رک سی جاتی ہے. ہم واقعاً اس موضوع کو اور کنگال کے دیکھیں گے، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں مزید سوال ہوگا تربیت اولاد کو لے کر، اور پھر یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک اچھی مثالی اولاد کیسے بنتی ہے، کیسے دنیا کے لیے، تاریخ کے لیے ایک مثال کھڑی کر سکتے ہیں آپ. تربیت کے لیے کیا کیا پہلو ہیں جن پہ آپ کو نگاہ دوڑانی پڑے گی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید خواتین و حضرات، عزیز و جانمن. جب بات ہو رہی ہے پرورش اولاد کی تو ایک ماں کا کردار بڑا مثالی کردار ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے. ہم نے ایسے بہت سے بچے دیکھے ہیں جو بغیر ماں باپ کے بھی پل جاتے ہیں، مگر ان کا اصل ضامن ان کا معاشرہ یا تربیت ہوتی جو جس میں اساتذہ کا کردار ہوتا ہے. مگر ایک ماں ہی اگر استانی ہو، یعنی ایک ماں کے اندر وہ درسگاہ والی کیفیت ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے اور جاننا چاہیں گے جہان شاہ صاحبہ کہ ایک ماں کی گود درسگاہ کی کیفیت کیسے پوری کر سکتی ہے، اور خاص طور سے ایک عورت کو کس طرح سے درسگاہ کی حیثیت میں تیار ہونے کی ضرورت ہے؟ بہت ہی بہترین سوال ہے، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لڑکی کی تعلیم آ گئی سب سے پہلے، کیونکہ اس نے جا کے ماں بننا ہے. تو اس کے اوپر کس طرح کا فوکس ہونا چاہیے کہ اس کی تربیت کس طرح کی ہو کہ آپ کی، ہم میجورٹی اگر بالعموم دیکھیں تو جو بچے لڑکے ہیں ان کی بھی تربیت کے اوپر فوکس کرنا ہے الگ انداز سے، لیکن بیٹی کی تربیت اور تعلیم کے اوپر اس طرح سے فوکس کرنا ہے کہ اس کو آگے جا کے اور جیل تیار کرنی ہے، یعنی کہ ایک نسل تیار کرنی ہے اس نے. جس طرح سے میں نے اپنے پہلے سوال کے جواب میں بھی آپ کو ایک عربی کا ایک شعر بتایا تھا، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. اور یہ ایک جو ان کے افریقہ کے ایک صدر تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھائی، نیلسن مینڈیلا کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ مجھے اچھی مائیں دے دیں گے تو میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا. تو اگر آپ نے اپنی ماں کی، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لی تو قوم آگے بہتر ہو جائے گی. ان کی ذہن سازی کس طرح سے کرنا ہے، ان کو کانفیڈنٹ کس طرح سے بنانا ہے، ان کو خود اعتمادی کس طرح سے دینی ہے، اور ان کی وہ پراپر تربیت جو کہ شادی سے پہلے کی بھی ضرورت ہے اور ان کے بچپن سے بھی ضرورت ہے. یہ دو مراحل ہیں جو اس میں الگ الگ تربیت ہونی ضرورت ہے. پہلے یہ کہ ان کو خود وہ ساری، یعنی کہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے آج کی، اگر مجھے آج اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے نا تو مجھے آج کے پوائنٹس سمجھنے ہیں، مجھے آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں سمجھنا ہے، میرے بچے کا آج کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، مجھے اس کے بارے میں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. تب جا کے میں ان سے انٹریکٹ کرنے کے قابل ہوں گی، میں ان سے بات کرنے کے قابل ہوں گی، اور وہ میری بات سنیں گے بھی غور سے. ہم بہت زیادہ بچوں میں یہ بات دیکھتے ہیں، خاص کر کے ماؤں کو یہ جملہ بہت سننے کو ملتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں جو ہے وہ گیپ بہت زیادہ ہے، جنریشن گیپ ہے، آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ ماں کو، وہ بچی کو، وہ پہلے سے لڑکی کو وہ تربیت نہیں ملی ہوئی ہے جو کہ آگے آنے والی نسل کو وہ آگے سمجھا سکے، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے. اس میں پیچھے ماں باپ کا بھی کردار آ جاتا ہے، اس کے بعد خود اپنا بھی کردار ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کس طرح سے سیکھ رہے ہیں، خود بھی کس طرح سے سمجھ رہے ہیں، جو کہ شادی سے پہلے کا ایک وہ ہے کہ اب آپ کی شادی ہونے والی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک صرف ایک خواب کا سین نہیں ہے جو کہ آپ کو لگے کہ نہیں صرف ایک یہ کس طرح کی چیز ہے، لیکن یہ کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو رہی ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں اگین اس بات کو ریپیٹ کروں گی اور اس کو کنوے کروں گی آپ کو کہ جو آج کی مائیں ہیں ان کے پاس چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ان کو آج کے بچوں کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے. آج کے جو بچے ہیں وہ بہت ٹف ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کے لیے آج کی ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک اور چیز یہ کہ ان کو جو اب ہم جو بچے کو جو مائیں کرتی ہیں نا، ہر بات پہ نہیں کرنا، ہر بات پہ نہیں کرنا، نہیں کرنا ہے، ہر بات پہ اس کا ریزن دے کے اس کو سمجھانا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی، کسی نہیں کرنا اور نہیں کا ریزن دینا اگر کرنا ہے تو. اور دونوں باتوں میں آپ نے بتایا کہ ایک ماں کا تیار ہونا اور تربیت یافتہ ہونا بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے. آپ نے کوٹ بھی کیا، اور یقیناً نیپولین بوناپارٹ نے بھی بڑے وثوق سے کہا کہ گیو می ایجوکیشنل مدر، وہ جو تعلیم سے جڑی ہو یا وہ جانتی ہو خم و پیش کو، زیر و بم کو تعلیم کے، اینڈ آئی ول گیو یو دی ایجوکیٹڈ سوسائٹی اور سویلائز سوسائٹی.
تو اس کے لیے بڑا فقدان ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر شادی عمر کو دیکھ کے ہوتی ہے کہ بھئی اس کی عمر ہو گئی اب شادی کر دو. تجربے، صلاحیت، قابلیت یا اہلیت کو دیکھ کے نہیں ہوتی, اس لیے اہلیہ کا مسئلہ بھی ہمیشہ رہتا ہے. تو ذاکرہ صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچے کی تربیت کی بات ہو رہی ہے. اچھا ہم ذرا اس کو اور سیگمنٹائز کر لیتے ہیں. بچے کی تربیت میں بوائے کی تربیت تو ایک طرف, بیٹی کی تربیت کیسے کی جائے؟ ماں باپ یا والدین ایک اچھی بیٹی, ایک ایسی بیٹی جو معاشرے میں آگے جا کے اچھی ماں, بہو, بیٹی بنے گی, اس کو کیسے تیار کریں؟ بیٹی کو تیار کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پھر وہی والی بات کہ ماں خود جو ہے وہ پوری کامل نظر آئے. یہاں پر جناب امام خمینی کا میں ایک جو ہے جملہ یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی, اسٹیٹمنٹ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر بچے کو یا انسان کو اکمل ہونا ہے تو اس کے لیے ماں کی آغوش پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ماں اگر کامل ہو تو اولاد مکمل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ نے کہا کہ بیٹی, کیونکہ بیٹی ہی آگے جا کے ایک معاشرے کا جو ہے وہ اکائی رکھنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے, تو بیٹی کی تربیت کرتے وقت ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ بھی کر لے لیکن بیٹی کو جو ہے پرفیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس کو دوسرے گھر جانا ہے. یہ جو تقابل کرتے ہیں نا, یہ چیز بعض اوقات آج کے دور میں لڑکیوں کے اندر یہ چیز بغاوت پیدا کر دیتی ہے. وہ پہلے زمانے میں عورتیں کیونکہ گھر کی چار دیواری میں رہتی تھیں اور باہر پڑھنے کے لیے مدرسے, کالج, یونیورسٹی میں نکلتی تھی, لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم یہ تقابل کرتے ہیں, بیٹا کچھ بھی کرے, بیٹا رات کے 2 بجے آئے لیکن بیٹی جو ہے وقت پہ گھر میں واپس آ جائے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, تو آپ نے بیٹا پارٹیز کو اٹینڈ نہیں کرنا, یہ بہت بہترین چیز ہے. کہا جاتا ہے مولا متقیان کا یہ جملہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے تو بہترین سیاست کسی کی عادات سازی کرنا ہے, یعنی انسان کی عادات بنانا جو ہے بہترین سیاست ہے. کتنا بہترین جملہ ہے کہ آپ سیاستدان اگر ہیں تو پہلے اپنے گھر میں عادات اپنے گھر کے لوگوں کی بنائیں. جب آپ بہترین عادات بنائیں گے تو معاشرہ بھی بہترین ہوگا. ہمارے سیاست سے مراد مکرو فریب, گھر کی پالیٹکس, گھر میں اس کو کاٹنا, اس کو ہٹانا, یہ سیاست ہوتی ہے. اور گھر میں ہم دیکھیں, آپ نے بیٹی کے حوالے سے پوچھا لیکن بیٹے کو بھی اگر میں یہاں شامل کروں تو مائیں کیا ہوتی ہیں. دیکھیں قرآن فرمایا سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1 میں کہ اگر کسی کو تانے تشنے, افسوس ہے ان لوگوں پہ کہ جو کسی کو تانے تشنے دیں. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مائیں خود آگے نہیں بڑھتی لیکن وہ بچوں کے ذریعے جو ہے وہ بد اخلاقی پیدا کروا کر جو دوسروں کو تانا تشنا دینا. اور میں اتنا اس کو واضح نہیں کرنا چاہتی, نہیں تو ایسا لگے گا کہ فیملی پوری جو ہے, میں نے پالیٹکس یہاں بیان کر دی, جو کچن پالیٹکس اسپیشلی ہو رہی ہوتی ہے ماؤں کی طرف سے, آج کی ماؤں کی طرف سے, وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کے کچھ نہیں بولتی. فار ایگزامپل کوئی نیبر آتا ہے تو وہ بچوں کو جھوٹ سکھا رہی ہیں کہ بول دو بیٹا والدہ گھر پہ موجود نہیں ہے, پھپھو آ رہی ہیں, دادی آ رہی ہیں, تو بیٹا آپ نے آگے بڑھ کے بولنا ہے تاکہ میرا نام نہ ہے. لیکن یہی تو بنیادی طور پہ تربیت خراب کرنے کی, بدبختی کی ابتدا شروع ہو رہی ہے. یہیں سے ابتدا شروع ہو رہی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ جہاں تربیت نہیں جا رہی ہے. اچھا اولاد کی تربیت کے مراحل جہان شاہ صاحبہ ہمیں بیان فرمائی کہ کن مرحلوں میں ایک اچھی اولاد کی تربیت ہو پاتی ہے؟ جی بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 مراحل میں بیان کیا جاتا ہے کہ 3 مراحل ہیں, 7 سال پہلے کے اور 7 سال پھر اس کے بعد کے, پھر اس کے آگے کی زندگی. تو جو 7 سال پہلے کے ہیں اس میں صرف آپ نے اپنے بچے کو پیار دینا ہے, محبت دینی ہے, اس کو شفقت دینی ہے, آپ نے اس کو ایک احساس دینا ہے کہ آپ موجود ہیں اس کے لیے ہر وقت, تاکہ آپ کا ایک کنیکشن اس کے ساتھ بلڈ ہو جائے. جیسے کہ میں نے آئی کانٹیکٹ کی بات کی تھی نا, یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک بچے کو ایک تحفظ محسوس ہوتا ہے نا کہ میرے ماں باپ میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں, موجود ہیں. آپ اگر اپنے بچے کو اچھالتے ہیں نا تو وہ بچہ ہنس رہا ہوتا ہے, نہ کہ اگر کوئی اور اس طرح سے مطلب کر رہا ہو تو وہ ڈر بھی جائے گا. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک کنیکشن آپ کا موجود ہے کہ آپ کی محبت اس کو معلوم ہے, وہ تب سے بھروسہ ہے. وہ اگر بٹ پہ چلتا ہوا آ رہا ہے نا تو آپ کے اوپر آ کے گر جائے گا. تو یہ دیکھیں کہ یہ کنیکشن آپ کا بلڈ ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں. تو یہ ایک پہلا مرحلہ ہو گیا کہ جہاں پر آپ نے کنیکشن اپنا بلڈ کر لیا. اب آ گیا تأدیب کروانے کا. 7 سال اگلے جو آ گئے نا, 7 سال کے بعد, 7 سال تک آپ نے صرف شفقت محبت دی ہے, اس کے بعد 7 سال میں آپ نے اس کو تأدیب دی ہے. اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے اپنے پریویس اس میں بھی کہا کہ نو کہنے کا ایلیمنٹ بالکل ختم کر دیں اپنے پاس سے. آپ نے ریزنز دینے ہیں, آپ نے آلٹرنیٹیوز دینے ہیں. اگر موبائل نہیں تو یہ گیم کھیل لو, اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ کر لو, ٹی وی نہیں ہے تو یہ بک پڑھ لو, چلو ساتھ میں کرتے ہیں. تو آپشنز کریٹ کر دیا آپ نے اپنے بچے کے لیے. ان 7 سالوں میں آپ نے اس کی تأدیب کی, آپ نے ساری جتنی بھی چیزیں سکھانی ہے نا, اب یہ ان 7 سالوں میں وہ سیکھ جائے گا. اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے, اب جو آگے کا مرحلہ ہے, اس میں آپ اس کے دوست بن جائیں. اب آپ جو ہے جو آپ کی تربیت کا جو مسئلہ تھا نا وہ تو اب ہو چکا سارا.
ان 14 سالوں میں 15 سالوں میں وہ مسئلہ ہو چکا. اب آپ نے دوست بن کے کروانا ہے, اب آپ نے دوست بن کے کروانا ہے. اب آپ منع نہیں کر سکتے, اب آپ کسی چیز کے اوپر معارضت نہیں کر سکتے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ویسے ہاتھ اٹھانے کا حکم اگر آیا ہے احادیث میں بھی تو صرف ایک جگہ آیا ہے کہ نماز کی اگر تلقین کرنی ہے وہ بھی 10 سال کے بعد کے لیے کہا گیا ہے. 10 سال کے بعد تک اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو الضرب غیر المبرح کہا گیا ہے, جو کہ چہرے پر نہ ہو اور بہت زیادہ تکلیف دے نہ ہو. یعنی احساس دلانے کے لیے کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ, بدنی احساس, کیونکہ نماز ایک کشت ہے اور بدن کو اس میں زحمت دینی ہے تو اس کے لیے پریپیئر کیا گیا. اس کی تربیت کے لیے صرف اس ایک جگہ پہ کہا گیا ہے, اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں. آپ کو سیرت پاک سے یہ چیز نہیں ملتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عرب کی جو جاہلیت کا دور ہے وہاں پر اپنے بیٹوں کے ساتھ سرعام کھیلنا, اپنے بچوں کے ساتھ سرعام کھیلنا ممانعت تھا, بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں میں نکلے تو حسن والحسین رضی اللہ عنہما کو اپنے کندھوں پہ لے کر نکل رہے ہیں. سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا جو ان کی نواسی تھیں, اور ان کو جو ہے وہ گود میں اٹھا کر اپنا خطبہ دے رہے ہیں. تو یہ ساری تلقین ہمیں سیرت النبی سے مل رہی ہے کہ یہ چھوٹی ایج میں اگر سیدنا امام حسن الحسین ان کے اوپر سجدے کے وقت ان کے اوپر آ جاتے ہیں, وہ اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں. جی تو یہ بالکل ساری چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں. خوبصورت پہلو ہے, یعنی نماز ایک خوبصورت سا اجتماع ہے اور اس اجتماع میں بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ اولاد سے محبت, بچوں سے محبت کتنی نیسیسری ہے اور کتنی اس کی ضرورت ہے اور آگے جا کے اس کا امپیکٹ کتنا امپورٹنٹ ہوگا. بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, لوٹ کر آئیں گے. آج کا پروگرام آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کو سکھانے والوں کی, یعنی ان کی تربیت کرنے والوں کے لیے بھی بہت خاص ہے. لوٹ کر آئیں, الف لام میم میں آپ کا انتظار. خوش آمدید. الف لام میم میں تربیت اولاد کا موضوع زیر بحث ہے اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آج ہماری نسل جو ظاہر ہے ایک نہ ایک دور سے گزر کے ایک دن ماں باپ اور والدین کے زمرے میں اور اس سے انشاءاللہ آگے جائے گی. اچھی اولاد جو کہ سرمایہ ہے ایک معاشرے کے لیے بھی اور اثاثہ ہے کسی بھی قوم کے لیے بھی, اس کے حوالے سے ہم ترتیب بنا لیں. ایک خاص دلچسپ سوال ہے, میں اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گا, خاص طور سے پہلے ذاکرہ صاحبہ سے. میں ایک فرضی سچویشن رکھ دوں, گویا یہ زیادہ معمول نہیں ہے مگر ہے تو, اور اسلام اجازت دیتا ہے. اگر کسی کے پاس ازواج ہیں, کثیر الازواج ہیں, کوئی 1 2 3 یا 4 کے فگر میں, بچے زیادہ ہوں گے ظاہر ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں ایک ایک بچہ بھی ہے, تو سوتن دوسرے اپنی سوتن کے بچے کو ماں ہی سمجھے, یعنی اس کے لیے وہ ممتا اس کے لیے ویسی ہو, ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسے بچوں کی تربیت کیا ہو کیونکہ وہ اگنور نہ ہو جائیں ماں باپ کے جھگڑوں میں, یا پھر ماں اور ماں سوتن ہے تو اس لیے ان کو نظر اندازی نہ مل جائے. کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہترین سوال ہے اور آج کے معاشرے کے تقاضے کے اعتبار سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت کمپریہنسو کوشچن, اور اس کا جواب بھی اتنا ہی اعلیٰ ہی ہونا چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو کامل شخصیات ہیں, عصمت الحسنہ ہے, فاطمہ الزہرا ہے. آج کے دور میں اگر ایک انسان آج کیا بلکہ زمانے اول سے مرد کے اوپر 4 شادی تو فرض ہے نا, مطلب فرض نہیں, مطلب کر سکتا ہے. میں اپنے جملے کی تصحیح کر دوں, کر سکتا ہے, اجازت ہے. تو اگر مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو ایک عورت کے پاس بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیویوں کو اوپن ہارٹلی ایکسیپٹ کرے. کیوں؟ کیونکہ عورت برداشت کر سکتی ہے, اس لیے کہ عورت کے اندر ممتا, احساس, اخلاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہے, ایک عورت میں بھرا ہے. لیکن یہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ عورت کے اندر جیلسی کا فیکٹر ہے. جب انسان سازی کا ہم محور دیکھتے ہیں, پہلو دیکھتے ہیں, تو اس میں اخلاق کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے اور اولاد کی تربیت میں بھی اخلاق کو سب سے زیادہ آگے رکھا جاتا ہے. اب یہاں ایک سوال آتا ہے, جب ایک عورت دوسری مطلب اپنے شوہر کی زوجہ کو ایکسیپٹ کرے, جیسے سوتن آج کے زمانے میں کہا جا رہا ہے, جب وہ دوسری عورت کو ایکسیپٹ کرے تو بچوں میں کہیں تقابل نہ پیدا ہو جائے. اور ہمیں اسلام کی تعلیمات میں اخلاق دکھتا ہے. ہم یہیں پر امام حسن اور حسین کا اگر میں ایک واقعہ لے کے آؤں کہ جب دونوں بچے اپنے نانا کے پاس آتے ہیں اور والدین کے پاس آتے ہیں, ماں اور باپ کے پاس آتے ہیں, تو وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم میں سے اچھی تحریر کس کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, بیٹا اپنے بابا سے پوچھو. بابا نے کہا کہ نانا سے پوچھو. آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کہیں کسی ایک کی دل آزاری ہو جائے, تو کیا کہا, اللہ اس کا جواب دے گا. اب اگر جنت سے سیب آ کے برابر نہ ہوتا تو کسی ایک کا دل ضرور جو ہے دکھتا ہے. مطلب ایک عام انسان کی اگزامپل دی جا رہی ہے. اس وقت تو وہ مشیت الہی تھی, فیصلہ ایکسیپٹڈ ہوتا. لیکن یہاں پر اگر 2 زوجائیں ہیں, کیا ان کی اولاد میں باپ جو ہے برابری کا جو ہے وہ
یہاں پر تصور پیدا کر سکتا ہے اخلاق میں، اس کی عادات میں، اس کو تربیت دینے میں، ہر ضابطے تو اس کی اقتداری جو سازی ہے اس کے حوالے سے کیا یہ کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. جب جناب فاطمہ تو زہرا جن کے اپنے بچوں کے لباس جنت سے آ رہے ہیں، لیکن وہ ام البنین کے بیٹے حضرت عباس، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی لیکن پہلے سے جانتی ہیں کہ ان کو بیٹا ہوگا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا لباس سیتی ہیں. جب فاطمہ تو زہرا کی ذات پہ ہمیں کامل علماء کہتے ہیں نا ہم محب اہل بیت ہیں، تو ہم اپنے عمل سے بتائیں کہ آپ محب اہل بیت ہیں. اگر آپ کے شوہر، آپ کا شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو آپ اس کی اولاد کو بھی وہی مقام اور مرتبہ دیں، وہی محبت دیں جیسے اپنی کہاں پائی جاتی ہیں آپ جیسی خواتین، بتائیں مردوں کو. آپ تو موسٹ فیوریٹ ہو جائیں گے، آپ تو پہلے فرض بھی قرار دے چکے ہیں. ماشاءاللہ شکریہ، آپ نے یہ یقیناً بہت ہی سنجیدہ معیار کے اوپر پرکھا کہ دیکھیں اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کامل ہونی چاہیے. آپ کے شوہر کے بچے چاہے وہ دوسری ماں سے کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے ہوتے. یہی سوال میں جہان شاہ صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہی فرضی سچویشن ہے کہ اگر مائیں 2 3 4 ہیں تو بچوں کو آپس میں لڑایا جائے جس طرح ماؤں کو بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے، یا پھر بچوں میں کس طرح سے تربیت کا فقدان ختم کیا جائے گا؟ جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن نے بڑا مدلل اور بڑا سیرت کے ساتھ نے بیان کر دیا. میں اس کو لائٹر وے میں تھوڑا سا ایک بیان کروں گی اور ریلیونسی کے ساتھ بیان کروں گی آج کے دور کے حساب سے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ جذبہ آتا ہی کیوں ہے، یہ کمپٹیشن آتا ہی کیوں ہے. خواتین کے اندر پہلے آتا ہے، مرد کو بولا جاتا ہے وہ انصاف کرے، لیکن خواتین کے اندر جذبہ ہوتا ہے. لڑائی کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ شروع تو وہیں سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ارادہ کر لیا تو وہیں سے ایک کلیش پیدا ہو گیا. تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حرصت دنیا ہے سب سے زیادہ، کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اس کا مقصد کیا ہے. دین میں اس کی اجازت کس لیے دی گئی ہے، شادی کا بیسک مقصد کیا تھا آپ اسی کو ہی بھول گئے. اولاد کی پیدائش ہی تو تھی، امت مسلمہ کی جو تعداد کو بڑھانا ہے وہی تو تھا. آج ہم لوگ عجیب عجیب نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ 1 شادی اور 2 بچے، تو امت مسلمہ بڑھ کس طرح سے رہی ہے؟ پھر تو بڑھ ہی نہیں رہی ہے. آپ نے تو وہ مقصد ہی ختم کر دیا. اب اس کے لیے میں آپ کو مثال دوں جو کہ سمجھ مطلب آج کے دور میں شاید کسی کی سمجھ میں نہ آئے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے ان کے بچپن میں. تو وہ شادی کے ایج ڈفرنس دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ تعدد الازواج اس وقت کس طرح سے ہو رہی ہیں. تو یہ وہ جو کانسیپٹ تھا نا وہ ان کو سمجھ میں آیا ہوا تھا کہ یہ بیسک مقصد اس کا شادی کا کیا ہے. تو یہ بیسک مقصد اگر سمجھ لیا تو وہ اختلاف ہی ختم ہو گیا. آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں آپ انہیں بھی شیئر کر رہے ہوتے ہو، بہن بھائی ہوتے ہیں انہیں بھی شیئر کر رہے ہوتے ہو. اللہ رب العزت سے آپ کی محبت ہے، وہ واحد الاحد ہے، وہ سب کے لیے الگ، مطلب میرے لیے میری محبت ہے، آپ کے لیے آپ کی محبت ہے، نبی کی محبت میرے لیے میری محبت ہے، آپ کے لیے آپ کی محبت ہے، اور دیگر جو دنیاوی رشتے ہیں ان کو بھی تو شیئر کر لیتے ہو. تو یہ شیئرنگ کا جذبہ اپنے اندر آنا چاہیے. عورتوں کی تربیت اس حوالے سے ذہن سازی ہونی چاہیے. اس کی مثال میں عرب کی دوں گی کیونکہ میری پیدائش مکہ مکرمہ کی عرب کی ہے، میرا براٹ اپ وہیں کا ہی ہے، وہیں کے اسکولز میں پڑھی ہوں. تو میرے لیے بڑی یہ قریب کی چیز ہے جو میں نے بڑی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور اس کو بڑا محسوس بھی کیا، اور میرے لیے بڑا پازیٹیو ہے، بڑا اچھا ہے. کہ میں ایک مثال یہ دوں کہ مطلب میں میری آنکھوں دیکھا ایک گھرانہ ایسا ہے جن کی 3 بیویاں تھیں اور وہ تینوں ایک ساتھ ایک گھر میں رہتی تھیں اور ان کے ماشاءاللہ بہت سارے بچے تھے کہ شاید مجھے تو تعداد بھی یاد نہیں، کوئی 10 کے اوپر ان کے بچے ہوں گے. اور وہ سارے ایک ساتھ رہ رہے تھے اور ایک ہنگامہ برپا ہوتا تھا ان کے اس میں. تو وہ تینوں جو بیویاں تھیں نا وہ بڑے لائٹر اس میں بڑے آرگنائزڈ وے میں ایک تو اپنی اپنی ایکسپرٹیز سے بچوں کو سکھاتی تھیں. تم کو دنیاوی تعلیم آتی ہے، اس دن تم نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا ان سے بات چیت کرنی ہے. مجھے دین کی زیادہ سمجھ ہے تو میں دین کی باتیں جو ہے وہ بچوں کو سکھاؤں گی. آج تم باہر چلی جانا میں بچے دیکھ لیتی ہوں، آج تم اپنے گھر چلی جانا میں بچے دیکھ لیتی ہوں. تو یہ ایک فیملی سسٹم ہو گیا، ایک ماحول کریٹ ہو گیا اس طرح سے، اور اس چیز کو اتنا دماغ پہ لیا ہی نہیں جاتا ہے. آپ نے خود کو بھی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی، مجھے نہیں پتا شاید کوئی لوگ مجھ سے اعتراض کریں یا عورتیں مجھ سے اس بات پہ اعتراض کریں، لیکن میری رائے ہے اس پہ سوچ کے دیکھ سکتا ہے بہت سارے لوگ سوچ کے دیکھ سکتی ہیں خواتین، کہ آپ یہ دیکھو کہ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو اپنے لیے بھی وقت مل جائے گا اور وہ جو آپ کے شوہر ہیں ان کو بھی ایک جو ہے نا وہ ضرور. بہت اچھا، کامل بات ہے. آخری میرے خیال 10 سیکنڈ بھی نہیں میرے پاس بچے کچھ کہنا چاہیں. میری بات نا مکمل نہ ہونے کے برابر تھی، تو اسی لیے میں نے چاہا کہ میں اس کو جواب دے سکوں. جہاں ایک ماں یہ جذبہ پیدا کر سکتی ہے کہ وہ اپنی شوہر کی دوسری زوجہ کے بچے کو محبت دے، ویسے ہی ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ ممتا کا مسکن ہوتا ہے. لیکن وہاں اولاد کا بھی فرض بنتا ہے کہ چاہے وہ اس کی ماں سوتیلی ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے لیے ادب قائم کرے. اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر بچے بدتمیز ہو ماں باپ آنکھ کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے ماں باپ کی اگر ذمہ داری میں کوتاہی رہ جائے تو بچے بھی آنکھ کر سکتے ہیں، بچے ماں باپ کو آنکھ کر دیں، کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عالمہ ذاکرہ.
سیدہ سائرہ آبدی صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، جناب محترمہ جہان شاہ صاحبہ آپ کا۔ خواتین و حضرات، پروگرام کو آپ نے بطور خاص دیکھا اور مہمانوں کی گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائی، اور آپ نے اس میں تربیت کا ایلیمنٹ جو دیکھا اس کو یقیناً آپ پریکٹیکل بھی کریں گے۔ اگر سوال کوئی آپ کے ذہن میں ہو آپ بلا شبہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ آپ کے سامنے تربیت اولاد کا یہ موضوع بطور خاص رکھیں اور آپ توجہ دیں، کیونکہ اولاد کی تربیت جہاں والدین کو کرنی چاہیے وہاں کر کون رہا ہے آپ کو نہیں اندازہ۔ یہ وائی فائی یا پھر وہ لاشعوری طاقتیں کہ جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، چلتے پھرتے اسکول کے آس پاس کی محفل، وین کے اندر کا ماحول، یا پھر یہاں تک کہ کزنز اور دیگر لوگ، یا پھر وہ بھی نہ ہو تو انٹرنیٹ کی دنیا جس میں ڈرامے، فلمیں اور ساری چیزیں میسر ہیں، وہ بچے کی تربیت کا ایک خاصہ باندھ رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔